بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. Dear brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو بنانے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ میں اپنا مشن، اپنا آبجیکٹیو، اپنا گول بتانا چاہ رہا ہوں میرے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو. obviously جس چینل سے میں بات کر رہا ہوں ابو ایان حجامہ اینڈ رقیہ سینٹر. all we do is we do حجامہ اینڈ رقیہ. اور میں نے یہ کام شروع کیا تھا پاکستان میں ان اگست 2017. تو اب الحمدللہ 5 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، اور اس 5 سال کے عرصے میں ہم نے اسلام آباد میں جینٹس اور لیڈیز کے الگ الگ برانچز بنائی، راولپنڈی میں صدر میں ہم نے برانچ بنائی، اور اب الحمدللہ ہم نے پشاور میں بھی برانچ سٹارٹ کی ہے. سو فار ان 5 سال کے عرصے میں ہم نے ہزاروں حجامے کر لیے ہیں اور ان گنت رقیہ کے کیسز دیکھے ہیں. میں خود پرسنلی رقیہ تقریباً 9 سال سے کر رہا ہوں، اور میرا مقصد پاکستان میں رقیہ اور حجامہ کو صحیح طریقے سے، پراپر طریقے سے انٹروڈیوس کرنا تھا، ایگزیکٹلی اکارڈنگ ٹو دا شریعہ. اور اس کے علاوہ میرا مقصد یہ تھا کہ حجامہ اور رقیہ کو ان کمبینیشن استعمال کیا جائے فار ٹریٹنگ ویریس پرابلمس انکلوڈنگ سحر، اس کو انگریزی میں آپ وچ کرافٹ یا بلیک میجک بھی بولتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے جادو کو لے کے. اگین انفارچونیٹلی پاکستان میں بلیک میجک کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا جاتا ہے تھرو میڈیا ان ویریس فارمز. آپ نیوز پیپرز اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو عام ایڈز ملیں گے جس میں کلیئرلی لکھا ہوتا ہے کہ ہر مسئلے کا گارنٹیڈ حل اور محبوب آپ کے قدموں میں، اور مختلف پرابلمز. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ، ایون ٹی وی چینلز پہ میں نے خود پرسنلی دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ اینکرز جو ہیں وہ بلیک میجیشنز کو بلا کے اور پریٹینڈ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں بڑے عالم فاضل ہیں اینڈ دیر ویری پائس پیپل، پر دیر ایکچولی ناٹ، دیر کمپلیٹلی اپوزٹ. اور میں نے تو خیر ٹی وی پہ ایون لائیو جادو ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اللہ المستعان. اب انفارچونیٹلی پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں، بہت ہی کم لوگ ہیں جو صحیح طریقے سے رقیہ شرعیہ کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کا علاج کرتے ہیں. اور اس سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا، بیکاز جادو کا مسئلہ تقریباً ہر گھر میں ہے، تقریباً ہر گھر میں. آپ کسی بھی فیملی کو اٹھا کے دیکھ لیں، یا تو ان کے گھر میں یا ان کے کزنز میں یا ان کی نیبرہڈ میں، کہیں پہ بھی آپ کو یہ پرابلم نظر آئے گی. اور سب سے پہلے جو لوگ کیا کرتے ہیں وہ فوراً کسی نہ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کسی کو جانتے ہیں، اینڈ وہ دین دے اینڈ اپ گوئنگ ٹو somebody جس کا ان کو نہیں ہوتا کہ یہ بندہ صحیح ہے یا غلط ہے، بس وہ کسی کے ریفرنس سے چلے جاتے ہیں. یہاں تک بھی لوگ جاتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ہندو ہیں، جو مسلمان ہی نہیں ہیں، اور بابے اور وہ آپ کو تعویذ اور پتہ نہیں کیا کیا لکھ کے دیتے ہیں، اور لوگ ان پہ امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں یہ سمجھ کے کہ ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے، وداؤٹ ایون ریئلائزنگ کہ وہ اپنے آپ کو خود گڑھے میں ڈال رہے ہیں، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ وہ لوگ خود اپنے مسئلے کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ اپنے آپ کو اسلام کے دائرے سے ہی خارج کر رہے ہیں. Unfortunately people don't realize this. So اس پرابلم کو سمجھنا اور اس پرابلم کے بارے میں ڈسکس کرنا بہت بہت ضروری ہو چکا ہے. آپ لوگ یہاں تک بھی ریئلائز نہیں کرتے کہ جادو کے ذریعے لوگوں کو
مرڈر کیا جا رہا ہے، اور ایسے کیسز میں نے خود ڈیل کیے ہیں. اللہ مستعان. جادو کا مسئلہ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں بہت زیادہ ہے. ہمارے کشمیر کی سائڈ پہ بہت ہی زیادہ ہے. ان گنت کیسز میں نے دیکھے ہیں جو کشمیر سے آتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ کشمیری فیملیز بہت زیادہ ہیں انگلینڈ میں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی اپنے بچوں کے رشتے جو ہیں وہ واپس پاکستان میں گاؤں سے کرتے ہیں، اور ان کو پھر انگلینڈ بلاتے ہیں ویزا دے کے. تو ان کے جو کزنز ہیں وہ پھر جیلس ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے، میں اس کی شادی توڑوں گا یا توڑوں گی، اور وہ پھر اس پہ کپل پہ جادو کرتے ہیں. اور یہ اتنا کامن ہو چکا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ پرابلم کتنا بڑھ چکا ہے. تو میرا مقصد یہ تھا بلکہ ہے کہ میں پاکستان میں اپنی چھوٹی سی کوشش کر کے، اگر ہم بہت زیادہ نہیں تو کسی ایک فیملی کو ہی اگر ہم ڈیل کر لیں اور ان کا مسئلہ حل ہو جائے بإذن اللہ تعالی، تو آخرت میں ہماری نجات کا سبب بن سکتا ہے. تو 5 سال پہلے میں نے اکیلے شروعات کی تھی، اور کرتے کرتے اللہ کی مدد سے اب ہمارے پاس ایک فل فلیش ٹیم ہے حجامہ اسپیشلسٹ کی اور رقیہ اسپیشلسٹ کی. اور ہمارے پاس جتنے بھی لوگ ہیں ٹیم میں وہ سارے کے سارے علماء کرام ہیں، حفاظ ہیں، جنہوں نے اپنا پورا درس نظامی کمپلیٹ کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ پھر رقیہ پہ ایکسپیرینس ان کو کافی الحمدللہ ہو چکا ہے 5 سالوں میں، بہت سارے مختلف کیسز کو ڈیل کر کے. اور اب میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہم بتائیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے رقیہ کا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس آئیں، ہم ان سے آن لائن کنسلٹیشن بھی کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کے ذریعے لوگ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، اور کرتے ہیں، پوری دنیا سے کرتے ہیں. ہمارا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح نالج دیں، صحیح گائیڈنس دیں، اور اس کے بعد جب ان کو صحیح طریقہ سمجھ آ جائے، صحیح سلوشنز سمجھ آ جائیں، تو پھر وہ خود اپنے آپ پہ ڈپینڈنٹ ہوں اور اپنا علاج خود کرے. سب سے بہترین رقیہ جو ہے وہ سیلف رقیہ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی تھرڈ پارٹی، کوئی بھی دوسرا بندہ اس طریقے سے آپ کی مدد نہیں کر سکتا جس طریقے سے آپ اپنی مدد خود کر سکتے ہیں. جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ان کو دے سکتے ہیں، بٹ کچھ ایسے سیویئر کیسز ہوتے ہیں جس میں آپ کو بہت ٹائم لگانا پڑتا ہے اور بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں، اور وہ ظاہر ہے انسان خود کر سکتا ہے. اور جتنا زیادہ آپ خود کریں گے اتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے، اتنا آپ کی دعا ایکسیپٹ ہوگی، اتنا آپ کے مسئلے حل ہوں گے. انفیکٹ ایک تجربہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ اس قسم کے ایشوز ہوتے ہیں اور جب ہمارے پاس آتے ہیں، اور اگین بإذن اللہ تعالی جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں یا وہ جب ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں، تو وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ایکچولی ان کا جو پرابلم تھا وہ ایک سیکنڈری پرابلم ہو چکا ہے. ان کا پرائمری ایشو تھا وہ اللہ سے دوری تھی، جو کہ اب ود ٹائم بہتر ہوتا جا رہا ہے. اور ہمارا بھی مقصد یہی ہے، ہمارا مین آبجیکٹیو جو ہے وہ رقیہ کا اور حجامہ کا یہی ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں، صحیح طریقے کی دعوت دیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے دین اسلام میں، صحیح طریقے سے کیا کیا پریکٹسز ہیں ان کو فالو کریں. اور تو میری سب لوگوں کے ساتھ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کو ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو شیئر کریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ اگر آپ کو ایسا کوئی ایشو ہے جس میں جادو سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں یا جن پوزیشن ہے، تو آپ ہم لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم لوگ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے گائیڈ کریں گے. ویڈیوز کے ذریعے بھی ہم کرتے رہیں گے، اور میں بار بار ہر ویڈیو میں یہی بات کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی ایشو ہے تو کسی بھی ایسے بندے کے پاس مت جائیے گا جو آپ سے آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام پوچھے. کسی کو بھی یہ پرسنل انفارمیشن دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کے مسئلے اور زیادہ بڑھ جائیں گے.
آم، آپ لوگ یوٹیوب پہ سرچ کریں رقیہ شرعیہ بائے شیخ محمد لوہیدن، وہی 45 منٹس کی ریکارڈنگ ہے، وہ آپ لوگ ہیڈ فونس پہ سن سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو ہو سکتا ہے 1 یا 2 سیشنز میں ان ریکارڈنگز کو سننے سے آپ کو خود ہی فیل ہو کہ کوئی پرابلم ہے، اور وہ پرابلم جو ہیں وہ مینیفیسٹ اس طرح ہوتے ہیں کہ جب آپ وہ ریکارڈنگ سن رہے ہوتے ہیں تو یا تو آپ کو ڈر لگے گا، یا آپ کو گھبراہٹ ہوگی، آپ کی ہارٹ بیٹ ریز ہو سکتی ہے، اور کچھ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جس میں فل آن مینیفیسٹیشن ہو جاتی ہے، جس میں لوگ چیخے بھی مارتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ ایسے فیل ہو رہا ہوتا ہے جیسے جسم میں جلن ہو رہی ہے، اور وہ رقیہ کو سننا نہیں چاہتے ہیں۔ تو ایسے کیسز میں آپ لوگ وہ ریکارڈنگ بار بار سنیں، اور ود ٹائم انشاءاللہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور وقت دیں سیکھنے میں کہ آپ کو صحیح طریقے سے نماز کیسے ادا کرنی ہے۔ قرآن پڑھیں آواز کے ساتھ، دل میں نہیں، آواز کے ساتھ۔ ابھی رمضان انشاءاللہ کچھ دنوں میں شروع ہونے والا ہے، یہ محنت کا مہینہ ہے، تو آپ نے سارا سال اپنی دنیا کے کاموں میں محنت کی ہے، اب دین کے کاموں کے لیے 1 مہینے کی محنت ہے، جتنا ہو سکے اتنا کریں، اور ہم سب کو اپنی دعا میں شامل رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔